بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج کی میری ویڈیو میں ماہ رجب کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ ماہ رجب کو کیسے گزاریں، کس طرح گزاریں، یہ ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش اتنی ہے، اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ ماہ رجب کی فضیلت۔ ماہ رجب اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ ہے اور اسے فضیلت اور برکت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث اور اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ درج ذیل میں احادیث کی روشنی میں ماہ رجب کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، حرمت والے مہینوں میں شامل ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، جو اس نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے دن مقرر فرمائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ماہ رجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جنہیں اللہ نے خاص احترام اور حرمت عطا کی ہے۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 2، رجب عبادت کا مہینہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ نمبر 3، روزہ رکھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حرمت والے مہینے یعنی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا، اسے ایک مہینے کے روزے کے رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کو اللہ کی خاص رضا اور مغفرت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی بخشش کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب توبہ کا مہینہ ہے، اس میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ مستند کتب حدیث میں یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہے۔ نمبر 5، شب معراج کی اہمیت۔ مشہور یہی ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں رات کو شب معراج واقع ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے ایمان کو تقویت دینے اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ روایات اختلافی ہے۔ خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، ماہ رجب اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکت کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس میں روزے رکھنا، صدقہ دینا، ذکر و اذکار کرنا اور گناہوں سے بچنا نہایت فضیلت کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں اور عبادات کے لیے استعمال کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ماہ رجب کو کیسے گزاریں؟ ماہ رجب اسلامی مہینوں میں سے ایک بابرکت مہینہ ہے جو عبادت، ذکر و اذکار اور نیکیوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں درج ذیل اعمال کو انجام دینا مستحب ہے۔ نمبر 1، استغفار اور توبہ۔ ماہ رجب کو مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ دعائے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نمبر 2، روزے رکھنا۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، خاص طور پر 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص رجب میں ایک روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باغوں کا انعام دے گا۔ نمبر 3، نماز اور نوافل۔ نفل نمازوں اور تہجد کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ نمبر 4، ذکر و اذکار۔ اللہ کا ذکر اور دعائیں کریں۔ درج ذیل ذکر کو کثرت سے کریں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 5، صدقات و خیرات۔ غریبوں اور مستحقین کی مدد کریں۔ صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 6، شب معراج کی عبادت۔ اکثر علماء کے آگے ماہ رجب کی 27ویں شب کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ یہ رات عبادات، دعا اور توبہ کے لیے بہت خاص ہے۔ اس رات کو نفل نمازیں، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں میں گزاریں۔ نمبر 7، درود شریف کی کثرت۔ رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا باعث برکت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
نمبر 8، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی روزمرہ عبادت میں شامل کریں اور اس کا معنی اور تفسیر پر غور کریں۔ یہ اعمال نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ شکریہ۔